بسم الله الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية صدق الله العظيم. یہ سورۃ الحاقہ ہے. حاقہ کا لفظ آپ حضرات جانتے ہیں ماشاءاللہ حقیقت سے ہے. ایسی چیز جو حق ہو، حقیقت ہو، یقینی ہو، بالکل واضح اور کلیئر ہو کہ ایسا ہوگا، تو اس کے لیے حاقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا الحاقہ. مفتی تقی صاحب نے آسان ترجمے میں ترجمہ کیا ہے سچ مچ ہونے والی. کیا ہے وہ سچ مچ ہو جانے والی؟ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ سچ مچ ہو جانے والی کیا ہے؟ اور بعض نے ترجمہ کیا کہ وہ حقیقت. اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ حقیقت کیا ہے؟ لیکن اس سے مراد بہرحال آپ حضرات سمجھ گئے ہیں کہ قیامت کا دن ہے. اور مقصد ان الفاظ سے تعبیر کرنے کا قیامت کی ہولناکی کو بیان کرنا، قیامت کے یقینی ہونے کو بیان کرنا اور اس کے اٹل ہونے کو بیان کرنا ہے. اس لیے اس کے ساتھ ہی ان قوموں کی ہلاکت کا ذکر فرمایا کہ جس نے اس کو جھٹلایا، جس نے قیامت کا انکار کیا وہ ہلاک ہو گئی. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا قوم سمود نے اور قوم عاد نے کھڑکھڑا دینے والی کو. تو بہرحال قوم سمود تو وہ ہلاک کر دیے گئے ایک اونچی آواز سے، بلند آواز سے. تفصیلات آپ حضرات پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ بار بار. بہرحال قوم عاد تو وہ ہلاک کیے گئے بریح صرصر عاتیہ، ایک تیز و تند ہوا سے. تیز و تند ہوا سے انہیں ہلاک کیا گیا. سخرها علیہم 7 لیال، جو ان پر چلتی رہی 7 راتیں اور 8 دن. حسوما، مسلسل. آج کل ہمارے ہاں اگر اس موسم میں 5 منٹ، 2 منٹ، 10 منٹ، حد 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ اگر ہوا چل پڑے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اور ہوتی بھی یہ ہوا کوئی اللہ کا عذاب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک بس ہوا چلی. لیکن جس قوم پر اللہ کے عذاب کے طور پر ہوا چلی، اللہ کے عذاب کے طور پر چلی، اور دوسری بات 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، تو سوچئے ان کا پھر کیا حال ہوا ہوگا. قرآن بیان کر رہا ہے فَتَرَى الْقَوْمَ، آپ لوگوں کو دیکھیں گے اس میں بچھڑا ہوا، یعنی زمین پر ایسے بچھڑے ہوئے ہیں، ایسے بکھرے پڑے ہیں کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوں. کھجور کے خالی کھوکھلے تنے